ٹی وی میں مجاہد بیلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اور یقیناً جو الیکشن ہے وہ ایک بڑی خبر ہے کے پی اور پنجاب کے، جس پر اسکر نوٹس کی سماعت ہو رہی ہے. لیکن آج ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ ہمارے دفاعی تجزیہ نگار ہمارے پروگراموں میں بھی آتے رہے، تواتر سے ٹی وی پر برسوں سے آ رہے ہیں. اور عمر کا میں نہیں کہتا کہ 80 سال ہو یا 90 سال، بہرحال ریٹائرڈ جنرل امجد شعیب پر بغاوت کا مقدمہ دائر کیا گیا ہے. جی ہاں، بغاوت کا لفظ جو ہے وہ مجھے نہیں علم کے آئین میں کس ضمن لیا جائے گا. کہا یہ گیا کہ انہوں نے ایک نجی ٹی وی پر حکومت اور سرکاری ملازمین کے خلاف نفرت پھیلائی. امجد شعیب کو جس طریقے سے لایا جا رہا ہے اس کی آپ نے جھلک دیکھی کہ 80 سال کے عمر کے، اور جس طرح وہ پولیس والے ان کو پکڑ کر لا رہے ہیں جیسے کوئی انہوں نے قتل کے ملزم ہوں، جیسے کوئی وہ معذرت کے ساتھ انہوں نے بڑے بڑے جرائم پیشہ لوگوں کو اس طرح نہیں لایا تھا، ان کو بڑے اہتمام کے ساتھ عزت کے ساتھ لایا جا رہا ہے. لیکن اسکرین پر اپنے محترم بزرگ جنرل امجد شعیب کو جب میں اس طرح دیکھ رہا ہوں تو یقیناً تکلیف محسوس ہو رہی ہے، افسردگی ہے. یقیناً اگر انہوں نے کوئی بغاوت کی بات کی ہے، اول تو بغاوت کا لفظ ہی اس کی تشریح غلط ہوتی ہے، اور تو ان کو یعنی احترام اور عزت کے ساتھ عدالت میں لایا جاتا تھا. لیکن میں نے کہا نا کہ ان کا جو ہے وہ جو الزام لگایا گیا ہے اور عدالت نے ان کا جسمانی ریمانڈ لیا ہے کہ انہوں نے حکومت اور سرکار میں نفرت پھیلائی، اور کہا جس دفعہ کے تحت ان پر یہ مقدمہ چلایا گیا ہے اس میں انہیں 5 سے 7 سال کی سزا ہو سکتی ہے. جی 5 سے 7 سال کی سزا ہو سکتی ہے، یہ کہا جا رہا ہے. جبکہ آج جب استغاثہ نے یہ کیس پیش کیا تو ان کے وکیل نے کہا کہ امجد شعیب پر یہ مقدمہ سیاسی بنیاد پر دائر کیا گیا ہے اور اس سے قبل انہیں ہراساں بھی کیا جا رہا تھا. ان کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب ملک نے 1965 کی جنگ میں اور پھر 71 کی جنگیں لڑیں، اور وہ پاکستان کے سب سے بڑے محب وطن شہری ہیں. جیسے میں نے کہا کہ جو مناظر آپ نے دیکھے اور جو اسکرینوں پہ دکھائے جا رہے تھے اس میں دفاعی تجزیہ نگار کو بڑے سینئر آرمی سے تعلق رکھنے والے اس کے ساتھ جس طریقے سے انہیں پولیس کے گھیرے میں لایا گیا، وہ مناظر بہت سارے سوال اس الیکٹڈ گورنمنٹ کے جو اقتدار میں بیٹھے ہیں اور ان کے پیچھے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بارے میں کیا تاثر ہوگا، اس کے لیے میں نے زحمت دی ہے جسٹس شاہ خاور، ایڈوکیٹ جنرل بھی رہے، خود ممتاز ماہر قانون ہیں. جس صاحب شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ نے خود سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ ہمارے بڑے تواتر سے اسکرینوں پر آتے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ آتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ ذرا امجد شعیب کا ادھر کچھ سے دنوں سے بلکہ سے لب و لہجہ تبدیل ہو رہا تھا. لیکن ان کی ایک طویل جب وہ رہی ہے بیک گراؤنڈ رہا ہے آرمی میں. 1965 کی وار میں وہ فرنٹ پہ تھے، پھر 70 کی جنگ جو تھی اس میں بھی فور فرنٹ پہ تھے، اور ان کا جس طرح اور ان پر بغاوت کا مقدمہ جس طرح دائر کر کے جسمانی ریمانڈ پہ دیا، اس بارے میں کیا کہیں گے آئینی قانونی حوالے سے جسٹس خاور؟ مجاہد بیلوی صاحب، بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنرل شعیب جو ہے انہوں نے کیریئر اپنا جو ہے وہ ختم کیا لیفٹیننٹ جنرل کی حیثیت سے، اور ان کی یقیناً بڑی خدمات ہوں گی اپنے پروفیشنل کیریئر میں. لیکن جنرل صاحب جو ہے وہ کافی عرصے سے بڑے ایکٹیولی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں حالات حاضرہ کے اوپر، پولیٹیکل ایشوز کے اوپر بڑا بے لاگ تبصرہ کرتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ ایز اے ڈیفنس اینالسٹ بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. لیکن اپنی جو ان کے ایلیگیشنز ہیں وہ جو ایف آئی آر میں ہیں وہ تو خاصی سنگین نوعیت کے ہیں، اور جو ان پہ جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے تو اس پہ یہی ہے کہ وہ جو مبینہ طور پر اکسا رہے ہیں گورنمنٹ یا جو اسٹیٹ کے آفیسرز ہیں گورنمنٹ کے اگینسٹ، اسٹیٹ کے اگینسٹ. تو یہ یقیناً یہ تو جرم تو قابل دست اندازی بنتا ہے ان کے اوپر. تو اب دیکھنا ہے کہ ان کا جو ہے وہ ریمانڈ ہوتا ہے، اس کے بعد ان کو جوڈیشل بھیجا جائے گا. لیکن ایسے مقدمات میں پہلے بھی بہت سارے لوگوں کی جو ہے وہ ضمانتیں بھی ہو چکی ہیں، لیکن وہ ٹرائل فیس کر رہے ہیں. لیکن جو آج جب انہیں عدالت میں لایا گیا جسٹس صاحب، تو ان کے جو وکیل تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ انہیں ایک عرصے سے ہراساں بھی کیا جا رہا تھا
اور یہ مقدمہ سیاسی بنیاد پر قائم ہوا ہے. پھر بغاوت کا لفظ جو ہے ہمارے ہاں ایسا آ گیا. بغاوت تو ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی دھاوا بول دیا ہو ان کے کہنے پر, لوگوں نے ایوان صدر پر, ایوان وزیر اعظم پر, سڑکوں پر نکل کر آ گئے ہوں, جلسے جلوس کر دیے ہوں, توڑ پھوڑ کی ہو. ایک 80 سالہ شخص ہیں, ان کی ایک رائے ہے, آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں آئین اور قانون کے. اور سب سے زیادہ افسوسناک امر یہ ہے کہ جو اسکرینیں صبح سے دکھا رہی ہیں انہیں جس طرح پولیس اپنے گھیرے میں لے کے آ رہی ہے. اور پھر میں نے کہا نا کہ لفظ بغاوت کا, میں اگر پاس کی تاریخ میں نہیں آتا, شیخ مجیب پر بغاوت کا مقدمہ کیا لگا تھا, اس نے تو علیحدہ کر کے بنگلہ دیش بنایا, پھر کس عزت احترام کے ساتھ اسے اسلام آباد لایا گیا اور اس وقت کے وزیر اعظم نے اسے ریسیو کیا اسلامی سربراہ کانفرنس میں. ولی خانوں کا بھی میں نام لے سکتا ہوں, لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ جو آپ نے بغاوت کا لفظ ہے یہ جو ہے بڑا ٹیس کر رہا ہے, بڑا سوری ٹو سے, اس سے زیادہ کوئی میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. جسٹس شاہ مجاہد برہمی صاحب, اس پہ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. یہ جو ہمارا جو پاکستان پینل کوڈ تعزیرات پاکستان جو بنا تھا, یہ غالباً بنا تھا 1857 میں جنگ آزادی ہوئی تھی. اس کے کوئی 2 سال کے بعد پاکستان پینل کوڈ جو ہے جب ملک پہ انگریزوں نے پورا جو ہے وہ قبضہ کر لیا تھا, تو انہوں نے یہ انڈین پینل کوڈ دیا تھا جس کو تعزیرات پاکستان آج کہتے ہیں. اس میں ایک چیپٹر رکھا گیا تھا اوفینس اگینسٹ دی اسٹیٹ, ریاست کے خلاف جرائم. اور اس میں یہ تھا کہ چونکہ اس وقت جو لفظ تھا وہ کراؤن تھا, کہ کراؤن کے اگینسٹ اگر کوئی بھی شخص بات کرے گا یا نفرت پھیلائے گا یا کسی کو اکسائے گا اس کے خلاف, تو اس پہ جو ہے یہ بغاوت کے مقدمات ہوں گے. تو جب پاکستان بنا تو پھر ہم نے جو انڈین پینل کوڈ ہے اس کو پاکستان پینل کوڈ میں ٹرانسفارم کر دیا, اور اس میں یہ والا جو اوفینس اگینسٹ اسٹیٹ ہے, ریاست کے اگینسٹ جو قوانین کا چیپٹر ہے جس کے تحت یہ مقدمہ بنا, اور بہت سارے مقدمے اور بھی بنے ہیں, تو اس میں اس کو اسی طرح جو ہے وہ ریاست کے اگینسٹ اسٹیٹ کے اگینسٹ جرائم جو ہے وہ اس طرح رکھے گئے. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو انگریز نے یہ چیپٹر جو اس میں ڈالا تھا وہ اس لیے تھا کہ اس وقت کوئی بھی جو کہ بادشاہت کے اگینسٹ, برطانوی بادشاہت کے اگینسٹ بات کرتا تھا یا نفرت پھیلاتا تھا یا ان کے خلاف کوئی قابل اعتراض بات کرتا تھا, تو اس پہ یہ جرائم بنتے تھے. ابھی تک ہماری پارلیمنٹ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کس تناظر میں یا کس اسپرٹ سے یہ چیپٹر کا اضافہ ہوا تھا اور اس وقت انگریز نے کیوں اس کو جرم بنایا تھا. اس میں لیجسلیشن ہونے کی ضرورت ہے, اس پہ ترمیم ہونے کی ضرورت ہے. آپ کی بات سے میں متفق ہوں, اگر کوئی حکومت پہ اعتراض کرتا ہے یا اس کی پالیسیز پہ تنقید کرتا ہے تو وہ تو ایک بنیادی حق ہے, لیکن کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ آپ اس حد کو کراس بھی نہ کریں کیونکہ وہ پھر جرم ہے. جج صاحب, میں پھر بسط احترام یہ اصرار کروں گا کہ یہ جو بغاوت کا لفظ ہے اور اس کی پوری تاریخ تھوڑا سا میں نے اس کا اشارہ بھی دیا. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے تو یہ 73 کا آئین تھا نا, جو پہلا پاکستان میں متفقہ بنا, جس کے پر خالق ذوالفقار علی بھٹو تھے, اور ان پر بھی اسی طرح کے الزام لگے اور پھانسی چڑھ گئے. لیکن اس سے زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے, اور آپ آگاہ ہوں گے, کہ اسی 73 کے آئین کے تحت ایک حیدرآباد ٹریبونل بنتا ہے. اس میں بغاوت کا مقدمہ ولی خان, بدنجو, مینگل, مری, کچھ 60 لوگوں پہ لگتا ہے. اور ایک حد تک یہ بھی بات درست ہے کہ وہ لوگ کچھ بلوچ اور انسرجنسی میں جو شامل تھے, پشتون انسرجنسی میں شامل تھے, وہ کابل بھی چلے گئے تھے. لیکن بعد میں کیا ہوا, یک جنبش قلم جو ہے جنرل ضیاء الحق نے اس حیدرآباد ٹریبونل کو لپیٹ دیا, اور پھر وہ جو لوگ جیلوں میں بغاوت کے, غداری کے الزام میں تھے, MNA بنے, MP بنے, منسٹر بنے, شاید اگر میں غلط نہیں ہوں تو گورنر وزیر اعلیٰ بھی بنے ہوں گے. تو یہ تو بڑا, آپ کہتے ہیں نا آئین میں ترمیم کیا کریں گے, یہ تو آئین کے تحت ہے نا, آئین کے ہوتے ہوئے ٹریبونل بنتا ہے اور غدار کہا جاتا ہے. جیسے شاہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بات یہ ہے کہ اس طرف آج تک کوئی آیا نہیں ہے. جب 73 کا آئین بنا ہے, اس کی ایک آرٹیکل 8 ہے آئین پاکستان کی, وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون یا کوئی بھی رول یا ریگولیشن جو کہ آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق سے متصادم ہوگا تو وہ قابل منسوخی ہوگا. تو اب بات یہ ہے, میں جیسے آپ کو عرض کر رہا ہوں, کہ جب بھی کوئی بھی حکومت آتی ہے وہ اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کو جو ہے ان کی آرم ٹوئسٹنگ کرنے کے لیے یا
یا ان کی وکٹمائزیشن کرنے کے لیے وہ ان دفعات کا استعمال کرتی ہے جو کہ اوفینسز اگینسٹ دا اسٹیٹ کے زمرے میں آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا آرم فورسز کے زمرے میں آتے ہیں. تو اس پہ آج تک کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ نے اس پہ ترمیم کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ بہت سارے پاکستان پینل کوڈ میں ایسے جرائم ہیں جو کہ آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق سے متصادم ہیں. اس پہ نہ کبھی پارلیمان نے غور کیا ہے، نہ کبھی یہ چیزیں جو ہیں یہ آن دی ٹچ اسٹون آف آرٹیکل 8 آف دا کانسٹیٹیوشن کسی نے چیلنج بھی نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ان پروویژنز کو چیلنج کرنا چاہیے کورٹس آف لا میں، ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں، یا لیجسلیچر جو ہے اس پہ خود ترامیم کرتے مناسب. لیکن جیسے صاحب اس وقت تو ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اور اس گورنمنٹ میں شامل پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو آج تک اپنے شہیدوں کو کہتی ہے جی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کے پارٹیوں کے ساتھ کوڑے لگے. اسی طرح شریفوں کی گورنمنٹ ہے جو کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ہم پر مقدمہ سامنے پڑا. میں پھر اصرار کروں گا کہ امجد شعیب اگر کسی نجی ٹیلی ویژن پہ کوئی کہہ رہے تھے، ان لوگوں کے کہنے پہ تو لوگ سڑکوں پہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں، آگے لگاتے ہیں، باقاعدہ رکاوٹیں کھڑے کرتے ہیں، نیشنل ہائی وے کو روکتے ہیں. ان کے کہنے پہ تو امجد شعیب کے کہنے پر کون سے لوگ سڑکوں میں نکل آ گئے؟ جیسے میں نے آپ سے کہا کون سی انہوں نے آگے لگائی ہیں، کون سی انہوں نے ریلوے لائنیں اکھاڑی ہیں جسٹس شاہ صاحب؟ دیکھیے میں آپ کو جو بریل صاحب جو عرض کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ جو بھی اقتدار میں ہوتا ہے، میں دیکھیں جو پچھلی گورنمنٹ تھی وہ بھی اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو اسی طرح آرم ٹوئسٹنگ کرتی تھی، ان پہ مقدمات بناتی تھی، ان پہ بھی بنے اور صحافیوں پہ بھی بنے. اس میں پیکا میں جو ہے وہ ایسی ترامیم کی گئی جو کہ بڑی ڈراکونین تھی، پچھلی گورنمنٹ نے کی. اب اگر اس کو اعلیٰ عدلیہ، مجھے یاد ہے کہ اس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اس میں جو وہ متنازع ترمیم تھی پیکا میں، اس کو انہوں نے سٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا. اگر وہ سٹرائک ڈاؤن نہ ہوتی تو آج ہر دوسرے پی ٹی آئی کے رکن کے اوپر ایسے مقدمات بنے ہوتے. تو بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کو پارلیمنٹ میں سوچنا چاہیے ان چیزوں کے متعلق کہ وہ قوانین جو کہ آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق سے متصادم ہیں، ان کی شقوں سے متصادم ہیں، اس پہ ایک سیر حاصل بحث کر کے اس کو ایک متفقہ طور پہ ان قوانین کو تبدیل کیا جائے. ورنہ یہ پریکٹس جو ہے یہ تو ریپیٹ ہوتی رہے گی. آج گورنمنٹ میں ہے، کل اگر اپوزیشن میں ہوں گے تو کل آنے والی جو حکومت ہوگی وہ ان کے خلاف یہ استعمال کریں گے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ متنازع ہیں، اس پہ سر جوڑ کے پالیٹیشنز کو بیٹھنا چاہیے، ارسپیکٹو کہ کون اقتدار میں ہے یا نہیں ہے. ان قوانین میں جو ہے وہ مناسب ترامیم کی ضرورت ہے. شکریہ جسٹس ریٹائرڈ شاہ خاور صاحب. بہرحال جنرل شعیب کی گرفتاری نے جو اسکرینوں پر تواتر سے جس عالم میں، جس پولیس کے گھیرے میں وہ نظر آ رہا ہے، عوامی حلقوں میں، میڈیا میں شدید رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے. اور سب سے سبکی کی بات ہے، شرمناک بات ہے کہ اس وقت ہمارے جو کابینہ میں لوگ بیٹھے ہیں، جو پرائم منسٹر اور وزیر بنے بیٹھے ہیں، جو انصاف کی بات کرتے ہیں، جو اپنے ساتھ ذاتیوں کی بات کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے اس سے آگاہی نہ ہوں کہ اس وقت اس کیس کے رد عمل میں ملک میں اور ملک سے باہر کیا سوچا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد بلری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. سپریم کورٹ پہ ہی بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس سے زیادہ اہم بات سیاسی حوالے سے یہ ہے کہ پی ٹی آئی جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا اور جو اس وقت جیل بھرو تحریک جلا رہی ہے کہ ان کے حامی، ان کے جو فالوورز ہیں، ان کی تعداد میں کمی آ رہی ہے، ان کی پاپولرٹی میں کمی آ رہی ہے، ان کی مقبولیت میں کمی آ رہی ہے. لیکن لیکن راجن پور یعنی جنوبی پنجاب کی بڑی ایک اہم نشست تھی، اس پر جو انتخابات آئے ہیں اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مل کر جتنے ووٹ ہیں وہ بھی پی ٹی آئی سے 25,000 کے قریب کم ہیں. یعنی کوئی پی ٹی آئی نے اگر 90,000 سے اوپر ووٹ لیے ہیں تو نون لیگ جو اس علاقے کی بڑی جماعت کہلائی جاتی تھی اور ان کے کینڈیڈیٹ بھی بڑے تھے، وہ سے 55,000 ووٹ حاصل کر سکے. جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہرحال میں اس لحاظ سے کہوں گا کہ کھڑی ہوئی اور مقابلہ بھی کیا اور تیسرے نمبر بھی رہی، لیکن 20,000 سے زیادہ ووٹ ہیں. اور الیکشن سے پتہ نہیں، اگر الیکشن ہوتے ہیں 3 ماہ بعد یا 6 ماہ بعد
یا جو اس ضمنی الیکشن تھے جو کے پی میں یا خیبر پختونخوا کے پی یعنی خیبر پختونخوا اور پنجاب میں جو انتخابات کا اعلان ہوا ہے اور جس کی مخالفت یہ جماعتیں بھی کر رہی ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے لیے عدالت میں کیس چلا گیا ہے، باریں اور بینچیں آ گئی ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں کہ جی الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ میں سوچا ہمارے جنوبی پنجاب میں ظفر آہر صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، جو ملتان سے جنگ اخبار نکلتا ہے اس کے ایڈیٹر ہیں، اور جنوبی پنجاب نہیں ویسے تو ملک کے قومی سیاسی صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ظفر آہر صاحب شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ یہ جو الیکشن ہوا ہے راجن پور کا، اس میں پی ٹی آئی کو کامیابی تو ہوئی ہے، اور ابتدا میں ایسا لگ رہا تھا کہ نیک ٹو نیک ہوگی، یہی 2-4-5 ہزار کا فرق ہوگا، لیکن نون لیگ اور ان کے ووٹوں میں تقریباً کوئی 45 ہزار کا فرق ہے، اور اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ووٹ ملا لیے جائیں تو تب بھی وہ 25 ہزار تقریباً کم ووٹ پڑتے ہیں۔ تو اس سے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کی لہر جنوبی پنجاب میں بھی اتنی تیز ہے جتنی سینٹرل پنجاب یا کے پی میں۔ بھائی سر، جہاں تک جنوبی پنجاب کا تعلق ہے تو میں اس کو جنوبی پنجاب کی بدقسمتی کہوں گا کہ یہاں پر جب بھی وفاداریاں تبدیل ملک میں ہوئی ہیں، سیاسی وفاداریاں تبدیل ہوئی ہیں، تو سب سے پہلے جو آغاز اس کا ہوتا ہے وہ جنوبی پنجاب سے ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جنوبی پنجاب جو ہے یہ بیسیکلی الیکٹیبلز کا علاقہ ہے، یہاں پر بڑے خاندان ہیں، سردار ہیں، قریشی ہیں، گیلانی ہیں، لغاری ہیں، مزاری ہیں، اور باقی کی بھی خاندان جوئیہ ہیں، کھچی ہیں یا نون ہیں، یہ تمام لوگ جو ہیں وہ الیکٹیبلز ہیں، اور ان کی وفاداریاں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ الیکٹیبلز کس طرف جاتے ہیں۔ اگر یہ پی پارٹی کے ساتھ جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ پی پی کا پلہ بھاری ہوگا، یا کسی اور جماعت میں جاتے ہیں تو وہ اس کا پلہ بھاری ہوگا۔ تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پنجاب جو ہے وہ پی پارٹی کی طرف جائے گا۔ ہاں، یہ چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ یہاں پر پیپلز پارٹی کے رابطے ہیں، لیکن ابھی چونکہ کوئی چیز واضح نظر نہیں آ رہی، کوئی ابھی ملکی سیاست جو ہے کسی ایک رخ پہ کسی سمت کا تعین نہیں ہو پا رہا، کہ اور نہ ہی یہ کسی کو ابھی تک یہ سمجھ آ رہی ہے کہ آئندہ کی جو کنگ پارٹی ہوگی یا جو جیتنے والی جماعت ہوگی یا جس کے سر پہ اقتدار کا ہما بیٹھے گا وہ کون سی جماعت ہوگی۔ تو ابھی اس کو دیکھتے ہیں لوگ ابھی کتنی وفاداری بدلتے ہیں، اور یہ جو الیکٹیبلز ہیں۔ لیکن ظفر، اگر میں یہ کہوں آپ سے کہ بہرحال پی ٹی آئی کو اگر ووٹ ملے یا جو نون لیگ کو ووٹ ملے، چلے فرق بھی، لیکن پیپلز پارٹی کا 20,000 ووٹ لینا، کیونکہ وہ تو لگ رہا تھا کہ جیسے پنجاب کی سیاست سے باہر ہو گئی ہے، اور اس سے قبل جو ہے گیلانی خاندان کے یہاں سے جیتنا، تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم کیا یہ سمجھیں کہ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ سب سے بڑی پارٹی ہوا کرتی تھی پنجاب کی، 70 کی دہائی کی میں بات کر رہا ہوں، کم بیک ہے، واپسی ہونے کا امکان ہے ظفر؟ جی بریلوی صاحب، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا پیپلز پارٹی نے کم بیک کیا ہے، وہ قریشی کو وہاں اس کو ہرانے کے بعد ملتان میں، تو یہ بات نہیں ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ پچھلی بار جو الیکشن ہوا تھا اس میں جو پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹ تھے ان کے ووٹ تھے 27,000، اس بار ان کے ووٹ ہیں 20,000۔ تو پی پی کا ووٹ تو کم ہوا ہے، پی پی کا ووٹ زیادہ تو نہیں ہوا۔ ہاں، اس میں جو یہاں کے لوگ ہیں جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے وہ یہ ضرور ہے کہ لغاری کینڈیڈیٹ کو عویس خان جو کے صاحبزادے جو تھے مسلم لیگ نون کے امیدوار، ان کو ہروانے میں کافی اچھا کردار ادا کیا ہے پیپلز پارٹی نے، تو اس کو میں پیپلز پارٹی کا کم بیک نہیں کہہ سکتا۔ لیکن اگر ظفر اگر یہ ٹھیک ہے کہ ضمنی انتخاب کی کسی ایک نشست کو یا 2 نشستوں کو یا 5-6 نشستوں کی بنیاد پر یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کسی پارٹی کی مقبولیت کی لہر اوپر چلی گئی اور کہ کوئی پارٹی کم بیک ہو گئی یا ڈاؤن گئی۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ مجھے علم ہے کہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے اس پورے بھاولپور، ملتان، جو مجموعی طور پر اگر میں کہوں جنوبی پنجاب کی، کیا یہ جو ابھی 3 مہینے بعد یا 6 ماہ بعد اب تو ہوتے ہیں نہیں الیکشن ہوتے، کیا اس ضمنی الیکشن کو سامنے رکھ کر ہم مستقبل کے بارے میں کوئی پیشن گوئی کر سکتے ہیں ظفر؟
دہلی صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کے پراپر جواب کی طرف آؤں تو میں تھوڑا سا آپ کو اس حلقے کے پس منظر میں لے جانا چاہتا ہوں 193 کے، کہ یہ وہ حلقہ ہے جہاں سے ہمیشہ لغاری چیف جو ہیں وہی جیتتے رہے ہیں۔ یہاں سے سردار فروخ خان لغاری صاحب جو صدر مملکت بھی رہے پاکستان کے، وہ جیتے۔ یہاں سے 5 دفعہ جعفر لغاری صاحب جن کی وفات سے نشست خالی ہوئی ہے وہ جیتے ہیں۔ وہ نون کے ٹکٹ سے بھی جیتے، یہاں سے لغاری صاحبان، یہاں سے کاف لیگ کے ٹکٹ سے بھی لغاری صاحبان جیتے، اور اسی حلقے سے پیپل پارٹی کے ٹکٹ سے بھی لغاری صاحبان جیتے۔ تو اب پی ٹی آئی کی سیٹ سے بھی جیتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم بھی جو ہے وہ ٹکٹ پی ٹی آئی کے تھا جعفر لغاری صاحب کے پاس کہ وہ اس کو جیتے۔ تو یہ لغاری خاندان کا اپنا ہی حلقہ ہے اور لغاری صاحبان ہی جیتتے رہے ہیں۔ موجودہ جو صاحب جیتے ہیں وہ بھی لغاری ہیں، اگرچہ ان کا تعلق چیف جو فیملی ہے اس سے نہیں ہے، لیکن ہے وہ بھی لغاری۔ اور ان کا ایک بیان آج میری نظروں سے گزرا بھی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارا آبائی حلقہ ہے، میرے پاس کسی بھی جماعت کا ٹکٹ ہوتا میں جیت جاتا۔ اور دوسری طرف یہ فیکٹر بھی بہرحال موجود ہے کہ جو موجودہ مہنگائی ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ رجیم چینج کے بعد جو ان کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے تو اس کی ذمہ داری پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت ہے، اور لوگوں پر پریشر بھی تھا، سرکاری وسائل بھی استعمال ہوئے، لیکن اس کے باوجود جیت گئے۔ شکریہ ظفر عائد صاحب۔ جیسے میں نے کہا کہ جنگ اخبار کی ٹویٹر اور جنوبی پنجاب کی سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں، بڑے محتاط الفاظ میں تجزیہ کر رہے تھے۔ ان کا کہنا وجہ طور پر درست ہے کہ جو اس علاقے میں یا جنوبی پنجاب میں برادری سسٹم ہو یا فیوڈل سسٹم ہو، یہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ اور اب ہم جائیں گے اس کیس کی جانب جو انتہائی اہم صورت اختیار کر گیا ہے کہ 9 رکنی ججوں کی بینچ جو لاہور اور کے پی کے انتخابات کے ضمنی کے انتخابات کے حوالے سے بیٹھی تھی، اس میں سے 4 ججز نے خود کو علیحدہ کر لیا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ جی ٹی وی میں مجاہد بلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ یقیناً یہ پہلی بار نہیں کہ پاکستان کی عدالتیں تقسیم ہوں، اور بدقسمتی سے پاکستان کی عدالتیں نظریاتی یا آئینی یا قانونی طور پر نہیں بلکہ لسانی بنیاد پر بھی تقسیم ہوتی رہی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کا کیس ہمارے سامنے ہے، جن میں سے 4 میں سے 3 جج کے تعلق سندھ سے تھا، جس میں مشہور جیسے دوراب پٹیل جیسے حفیظ میمن تھے، وہ بھٹو صاحب کو پھانسی دینے کے حق میں نہیں تھے، جبکہ 4 ججز جو تھے جس میں پھر بعد میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس انوار الحق شامل ہو گئے، انہوں نے کہا تھا کہ بھٹو صاحب کو پھانسی دی جائے۔ اور پھر ایک عرصے بعد میاں نواز شریف کے مسئلے پر بھی ہماری کورٹیں تقسیم اس وقت ہوئیں جب چیف جسٹس نسیم حسن شاہ نے بے نظیر بھٹو کو جو ہے ان کی حکومت کی برطرفی کو جائز قرار دے دیا تھا، اور نواز شریف کی حکومت کو بحال کر دیا گیا تھا۔ اور اس وقت ایک تاریخی جملہ عدالتوں پر ججز پر، میں اس کو دھبا تو نہیں کہوں گا لیکن وہ ہمیشہ تاریخ میں محفوظ ہو گیا کہ انہوں نے کہا لاڑکانہ کے منتخب وزیر اعظم کے لیے ایک فیصلہ اور لاہور کے منتخب وزیر اعظم کے لیے دوسرا فیصلہ۔ یہ لسانی بنیاد پہ ہی کہا جائے گا نا کہ وہ ایک کو بحال کرتے ہیں پرائم منسٹر کو جس کا تعلق لاہور سے ہوتا ہے اور جس کا سندھ سے ہوتا ہے، اس کو نہیں کرتے۔ بعد میں بھی پھر ہم نے دیکھا جسٹس رفیق تارڑ کو سجاد علی شاہ کے ہٹانے کے لیے کس طرح بینچیں تقسیم ہوئیں، اور پھر ایک طویل عرصے بعد، خاصے عرصے بعد میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے پی کے اول تو انتخابات، اس کا فیصلہ افسوسناک امر یہ ہے کہ ججوں سے کرایا جا رہا ہے، اور چیف جسٹس صاحب نے بہرحال انہیں قطعی طور پر نہیں چاہیے تھا کہ اس کو نوٹس لیتے، یہ تو پارلیمنٹ اور ان کا الیکشن کمیشن کا کام تھا کہ اس بارے میں کوئی فیصلہ کرتے۔ اس کو نوٹس کی سماعت کی، 9 رکنی بینچ قائم کیا گیا، اس پر اعتراض ہوا، 12 بینچیں نہیں وفاقی وزراء بیٹھ گئے کہ اس میں سے ان ججوں کو نکالا جائے، 2 ججوں کو، اور 2 ججوں کو رکھا جائے۔ اور اب جو ہے 4 ججز نے خود کو بینچ سے علیحدہ کر لیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جناب اس میں جسٹس فلاں کو اور جسٹس فلاں کو شامل کیا جائے۔
12 बेंच वफाकी वज़रा अब मुस्तक़बिल में सियासी बुनियादों पर नज़रियाती बुनियादों पर ये तय करेंगी कि किस जज को रखा जाए, किस जज को ना रखा जाए, किसको बेंच से निकाला जाए, किसको ना निकाला जाए। 9 रुकनी बेंच बैठे, 5 रुकनी बैठे या फुल कोर्ट बने। यानी इन अफसोसनाक खबर यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज ये अगर कर रही हैं, 12 ये कर रही हैं, लेकिन ख़ुद जजेस हजरात पार्टी बन गए हैं। और ये फ़ैसला अगर इस तरह का करा भी लेंगे, उनको ये इल्म है कि एक जो इदारा यानी अदलिया का रह गया है उसका क्या मुस्तकबिल होगा। साले अब्बासी हमारे सुप्रीम कोर्ट को और कोर्टों को कवर करते रहे हैं, बड़े अहम केसेस को देखते रहे हैं। साले आज जो कार्रवाई चल रही है, क्या आप लगता है कि कल सुप्रीम कोर्ट दे देगा? और अगर कोई फैसला दिया भी तो फिर 9 रुकनी बेंच 5 रुकनी हो गई, 5 में भी अगर खुदा न करे कोई तकसीम होगी, बल्कि हो सकता है तकसीम हो जाए, तो फिर इसकी क्या अहमियत होगी साले अब्बासी? शुक्रिया मुजाहिद साहब। बेसिकली पिछले हफ्ते जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये सो मोटू लिया, तो उसी के बाद हमने देखा कि जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसने किसी न किसी तरह ये जो 9 रुकनी बेंच है उसको जो है वो तनकीद का निशाना बनाया। और फिर हमने देखा कि उन्होंने बिल्कुल पॉइंट आउट किया 2 नाम मौजूद जजेस साहिबान के लिए, जिसमें जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और इजाजुल एहसन शामिल थे। तो ये सारा मामला पिछले हफ्ते भी सुप्रीम कोर्ट की जब 2 समाअत पिछले हफ्ते हुई, जो तकनीकी जो है वो पहलू को देखा गया, तो उसमें भी हमें ये लग रहा था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो 9 रुकनी बेंच है इसमें कोई ना कोई तब्दीली आ जाएगी। और फिर आज सोमवार को जो इसका तीसरा सेशन था, तो वो समाअत का टाइम 12 बजे का था शुरू होने का, मगर वो उसमें 1.5 से पौने 2 घंटे की ताखीर हुई। और समाअत शुरू होने से पहले ही साले आप हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि बहरहाल आपके और हमारे सीनियर हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं शुएब शाहीन साहब। शुएब शाहीन साहब, ये जो मैं अभी इब्तिदा में कह रहा था कि अफसोसनाक अमर है, और खैर थोड़ा सा मैंने ये खैर पहली बार नहीं हुआ, भुट्टो साहब की ज़माने में यानी पीपल्स पार्टी के ज़माने में उससे भी ज़्यादा अफसोस किया था कि लसानी बुनियाद पर आपको याद होगा कि हमारी कोर्टें जमा हुई थी, 3 एक तरफ और दूसरी तरफ। फिर हमने देखा कि बेनज़ीर भुट्टो को निकाला गया तो कहा गया लाड़काना की वज़ारत में एक और लाहौर की एक, फिर तारड़ साहब के ज़माने तकसीम हुई। इस वक्त भी जो सूरत हाल है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ और आपकी 12 तय करेंगी कि बेंच 5 रुकनी हो, 7 रुकनी हो, 9 हो, इन जजेस को रखा जाए, इन जजेस को रखा जाए? ये क्या दिया किस सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं हमारे, ख़ास तौर पर जजेस हज़रात को भी मैं शामिल करूँगा शुएब शाहीन साहब? देखिए, मैं समझता हूँ ये बदकिस्मती है कि इदारों के अंदर इस तरह की तफरीक पैदा हो जाए। और हमारी बार एसोसिएशन का काम तो ये है कि अदलिया के साथ खड़ी हो, और हाँ, अदलिया में अगर कोई खराबी हो तो उसको ज़रूर पॉइंट आउट करें। और कभी भी हम ये नहीं कहते हैं कि अदलिया के ऊपर की जाने वाली तनकीद जो पॉजिटिव तनकीद हो या ऐसी कोई बात हो जो इदारे की इस्लाह और बेहतरी के लिए हो, तो वो कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन जिस तरह PMLN ने एक मलाइन करने का और कॉन्टेम्पचुअस लैंग्वेज इस्तेमाल करके जो अल्फाज इस्तेमाल किए अदलिया के लिए, और सिर्फ इस एक बात के ऊपर कि उन्होंने क्यों रिकमेंड करके भेज दिया कि आप इस सो मोटो नोटिस लें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जो उनका ही हक था, और उसके बाद उनको किसी न किसी ऐसे अंदाज और ऐसे तरीके से, और फिर ऐसी बार एसोसिएशनें या बार काउंसिलें जो इसके पीछे खड़ी हो गई इस मजमूम प्रोपेगेंडे और नहीं, लेकिन शुएब शाहीन साहब, अगर पॉलिटिकल पार्टी ये कर रही है तो चलो ठीक है, लेकिन ये भी तो है ना कि जैसे हमारे बड़े काबिल एहतराम मेरे लिए हैं, जैसे अतर मिनुल्लाह, आपके यहाँ बड़ी उन्होंने स्ट्रगल की है वकला की बहाली के लिए, 2 जजेस भी तो तकसीम हो गए, और 2 जजों ने भी तो ये कहा कि हम नहीं करेंगे, और जी वो बात और 2 जजों को शामिल किया जाए, ये भी कह रहे हैं कि जस्टिस फायद ईसा को किया जाए। जस्टिस फायद ईसा का भी जो है पास में उन पर सवाल उठाए जाते रहे, वो उनके असासों के हवाले से जो लंदन में थे। मैं तो ये चले पार्टियां ये करें, लेकिन जजेस ये क्यों कर रहे हैं? देखिए, नहीं, जजेस ने ये नहीं कहा, मैं अर्ज करता हूँ। पहली बात तो ये है कि जज साहिबान ने ये कहा कि जनाब जो 2 जज साहिबान ने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया था, तो दे शुड नॉट सिट इन दी बेंच। और जो बाकी 2 जज साहिबान थे, जिसमें अतर मिनुल्लाह साहब, रियाज अफरीदी साहब, उन्होंने भी अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया, और 4 जज साहिबान ने रिक्यूज किया एक लिहाज से। उन्होंने कहा जी हम नहीं बैठते, क्योंकि हमें बैठने का फायदा नहीं है। अतर मिनुल्लाह साहब ने फुल कोर्ट की बात की थी। लेकिन ये सारी बातें हर एक का अपना एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, और चीफ जस्टिस साहब ने
ان کی تمام جج صاحبان کی بات مان کے اور چاروں جج صاحبان جب ریکیوز کر گئے اور انہوں نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا تو جو باقی 5 ججز بیٹھتے تھے ان کے اوپر مشتمل چیف جسٹس صاحب نے بینچ بنا دیا. تو بہرحال یہ ساری باتیں بند کمرے میں ہوں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ ادارے کی عزت و وقار پہ کوئی کمی نہ آئے. لیکن اوورآل میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے بہت اچھا فیصلہ کیا اور یہ ان کا ثوابدیدی اختیار تھا کہ بینچ میں کس کو شامل رکھنا ہے اور کس کو نہیں رکھنا. کیونکہ دیکھیں نا انہوں نے تو بڑا پازیٹیولی تمام انڈیپینڈنٹ اور بڑے کمپیٹنٹ ججز کو ایک بینچ بنا کے 9 ممبر بینچ بنا دیا اور جس میں جب اختلاف سامنے آیا اور اس طرح کا اختلاف جنہوں نے اپنی اپنی اوپینین دے چکے تھے تو فار دیٹ پرپز انہوں نے باقی ججز پہ مشتمل ایک بینچ بنا دیا. تو بہرحال وہ آج نہیں میں پھر شعیب شاہین صاحب آپ بڑے پائے کے وکیل ہیں اور آپ وکیلوں سے تو ہم صحافی میں تو طالب علم ہوں بحث نہیں کر سکتا لیکن فائز عیسیٰ صاحب تو لمبے لمبے خط لکھتے رہے اور ابھی بھی وہ کبھی اپنے جو سوری ٹو سے لفظ تعصبات کبھی چھپاتے نہیں ہیں, کھل کر بات کرتے ہیں بینچ میں بیٹھ کر. ٹھیک ہے ان کا ایک سیاسی ان کا خاندانی پس منظر ہے, بڑے پائے کے ججز ہیں, لیکن خاص طور پر یہ کہا جائے کہ جسٹس عیسیٰ کو اس میں شامل کیا جائے بینچ میں, جسٹس فلاں کو شامل کیا جائے تو پھر یعنی یہ تو توہین عدالت کے زمرے میں آئے گا نا کہ آپ کی مرضی سے بینچیں بنے گی. آپ کی مطلب یہ کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں دیکھیں مقصد ان کا یہ شاید بار ایسوسیشن اور بار کونسلز کا تو ایسا سچ نہیں تھا کہ ملائن کرنا مقصد ہو اداروں کو. ان کا مقصد نہیں آپ کے سابقہ سپریم کورٹ کے 7 صدور کھڑے نہیں ہو گئے تھے سپریم کورٹ میں جو جس میں ہمارے مرحوم لطیف آفریدی بھی شامل تھے, جس میں احسن بھون بھی شامل تھے, جس میں جو سپریم کورٹ بار کرتے اکٹھے ہو کر جا کے نہیں گئے پہنچے ہوئے تھے کیا وہ تھے انہوں نے زبردستی کہا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں رضوی صاحب میں نے تو اس کی مذمت کی تھی اس لیے کہ دیکھیں یا تو کوئی پارٹی کا وکیل ہو یا خود پارٹی ہو جو کورٹ میں جا کر کے وہ کوئی ریکویسٹ کر سکتا ہے. جب تک آپ اس میں وکیل نہیں ہے یا خود پارٹی نہیں ہے کہ آپ بطور صدر یا سابق صدور کو ساتھ لے جا کر کے کوئی ایسی بات کریں اور نظام انصاف پہ یا جسٹس سسٹم کو متاثر کرنے کی کوشش کریں, انڈیو انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں, یہ تو انتہائی غلط بات ہے. فرض کرو کہ کل ہمارا کوئی بھی صدر سپریم کورٹ بار ہو یا ہائی کورٹ ہو یا ڈسٹرکٹ بار ہو, وہ اٹھے مجسٹریٹ کے پاس جا کر 10 صدر لے جائے پرانے اور کہے جی ایسا فیصلہ کر دو اور ایسا فیصلہ نہ کرو, تو یہ تو نظام انصاف کو متاثر کرنے والی بات ہے نا. یہ انتہائی غلط ہے. میں نے اس کی پہلے بھی کہا تھا یہ غلط ہے اور آج بھی کہتا ہوں. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جب کہا جاتا ہے جسٹس قاضی فائز صاحب سردار طارق مسعود صاحب کو شامل کریں تو اس کا مقصد سے بھی یہ ہوتا ہے کہ سینئر موسٹ ججز کو اگر شامل کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں. لیکن دیکھیں بار ایسوسیشن اور بار کونسل ہمیشہ یہ مطالبہ کرتی رہی ہیں کہ آپ کوئی رولز امینڈ کر لیں جس میں آپ سینئر لوگوں کو زیادہ تر شامل ہونا چاہیے. شاہین صاحب پاکستان بار کونسلوں کا اور آپ کی سپریم کورٹوں کا کوئی ماضی کوئی اب کیا ہوتا رہا ہے کھلواڑ, سپریم کورٹ پر حملہ ہو گیا تو آپ کی باروں نے کیا کرا, اور وہ جو میں ابھی لاڑکانہ اور لاہور کے وزیر اعظم کے بارے میں جو فیصلہ کر رہا تھا تو آپ کی باروں نے کیا کیا, جب تاڑر سوٹ کیس بریف کیس لے کے گھوم رہے تھے تو آپ کی باروں نے کیا کیا, جب وہی میں نے کہا لسانی بنیاد پر تقسیم ہو گئی آپ کی تو آپ کی باروں نے کیا کہا. وہ تو بڑے مشرف کی آج تک تاریخی جدوجہد اس کے خلاف ابھی تک آپ وہ اس کا ڈھول پیٹ رہے ہیں. دیکھیں ہم اس وقت تک تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو جدوجہد ہم نے اس وقت کی تھی مشرف صاحب کے خلاف اور ریسٹوریشن آف جوڈیشری سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اینڈ رول آف لا کے لیے وہ پرنسپلز کے لیے تھی اور وہ ایک تاریخی جدوجہد تھی. وہ ایسی تاریخی جدوجہد تھی جس سے چودھری کوٹوں کی بنیاد لگائی, جس پر علی احمد کرد اور اعتزاز حسن اور منیر ملک آج تک شرمندہ ہیں. دیکھیں میں اسی پہ آگے جا رہا تھا. میں نے کہا کہ جو مقاصد تھے ہمارے وہ حل نہیں ہو سکے کمپلیٹ, لیکن یہ بات میں ایک گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اب کوئی ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ, اس لیے کہ اس نے راستہ روک دیا کسی بھی ان کانسٹیٹیوشنل ایڈونچرزم کا. تو اس کا ایک فائدہ ہوا ہے. باقی جو کمپلیٹ ہم چاہتے تھے کہ عدلیہ اور نظام انصاف بہتر ہو, ہم اس میں اس حد تک کامیاب نہیں ہو سکے. یہ ایک ایوولوشن کا پروسیس ہے, ہم مانتے ہیں کہ اس میں ہم واقعی وہ کامیابی ہمیں نہیں ملی, لیکن ایک حد تک جو بند باندھا ہے ہم نے وہ اس عدلیہ تحریک کے نتیجے میں کہ اب کوئی ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا. اور ہم الحمدللہ اس وقت کیا ہو رہا ہے, آپ کی باریں بینچیں کیا کر رہی ہیں, سیاسی جماعتوں کی وہ لاؤڈ اسپیکر بنی بھونپو بنی ہوئی ہیں,
बाकायदा एहसन भवन साहब गए नहीं गए थे वहां पर सुप्रीम कोर्ट में मियां नवाज शरीफ के लिए, और सिटिंग सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट थे। देखिए, जब तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल एक्ट है हमारे किसी भी ऑफिशियल का, तो हम तो समझते हैं कि वो गलत है। हमारा काम है, बेशक किसी भी पार्टी में कोई हो, हमारा काम है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ। जहां भी कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट होगा, हमारा फर्ज है कि हम उसको पॉइंट आउट करें, खा कोई भी कर रहा हो, कि ये गैर आईनी इक़दाम है, गैर आईनी काम है, इसको ख़त्म किया जाए और आइन के मुताबिक काम किया जाए। हमारा तो ये हमेशा से मुतालबा रहा है और आज नहीं, आपका मुतालबा रहा है, आप शोएब शाहीन साहब का, लेकिन जो मैंने आपको जो मिसाल दी है वो भी तो मौजूद है ना। ये अभी कोई इसी साल की बात है ना, 6-8 माह पहले की बात, जो मैं एहसन अपने बड़े काबिल एहतराम एहसन भवन के बारे में कह रहा हूँ। देखिए, उसने अगर गलत किया है तो ही हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और मैंने उनके इक़्तिदार के ज़माने में उसकी मज़म्मत की थी कि वो जो कुछ कर रहा है, स्पेशली वो खुद और साबिक सदूर को साथ लेकर और वो जजेस को मुतासर करने और निज़ाम इंसाफ को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज रॉन्ग। ठीक है शोएब शाहीन साहब, मुझे कैमरे के पीछे से कहा जा रहा है, हालांकि मैं चाह रहा था कि आपके ये दलाइल जारी रहते कि मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त लूँ। तो GTV से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।